بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر سننے سنانے کا ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی اور سنی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ دینے کے حوالے سے ایمان والوں کو ترغیب ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب تو دلا دی، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا مال ضائع چلا جاتا ہے، خیرات جو ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے ایمان والوں کو کہ وہ کام نہیں کرنے کہ جن سے تمہارا دیا ہوا مال ضائع ہو جائے، تمہارا صدقہ جو ہے وہ باطل ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں ایمان والوں کے نام۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کے 10 آیتیں بعد جو ہے یہ والی آیت مبارکہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کو باطل نہ کر لو، ضائع نہ کر لو، بالمن والأذى، احسان جتلا کر اور ایذا دے کر۔ یعنی یہ دو کام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو جو خیرات کیا ہے، جو لوگوں کو صدقہ دیا ہے، جو کسی کی ہیلپ کی ہے، جو کسی کی مدد کی ہے، اس کو ضائع نہ کر لو، احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے مال کو ضائع نہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی ہی پیاری ہمیں نصیحت ارشاد فرمائی ہے، اور آج ہم غور کریں کہ کتنے ہی مالدار اور خیرات کرنے والے، صدقات دینے والے ایسے ہیں کہ جو یہ دونوں کام کر کے اپنے صدقات کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اپنی خیرات کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے، ہم نے اتنا مال خرچ کیا ہے، ہم نے اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، ہم نے اتنی بیٹیوں کی شادیاں کروائی ہیں، یعنی یہ چیزیں ساری وہ یاد رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے احسان جتلا کر، کسی کو ایذا پہنچا کر اپنے صدقات کی وجہ سے وہ ہم نے کہیں ضائع تو نہیں کر بیٹھے، وہ ہماری خیرات کہیں ضائع تو نہیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اپنے اعمال کو، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو، بالمن والأذى، احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے مال کو ضائع نہ کر لو۔ آج ہم غور کریں کہ اگر کسی کی مدد کی، کسی غریب کی ہیلپ کی، تو ہم جو ہے وہ موقع جب مل جائے، 4 لوگ جب بیٹھے ہوں یا پھر کسی اور جگہ پر ہم احسان جتلا دیتے ہیں کہ اس کو تو منہ کوئی نہیں لگاتا تھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں چلتا تھا، جب میں نے اس کی مدد کی، جب میں اس کے ساتھ چلا، جب میں نے اس کے جو ہے وہ اتنے پیسے، اتنا قرض ادا کر دیا، اس کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، یعنی یہ احسان جتلا دیا۔ اب جب اس کو پتہ چلے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی کہ میری مدد تو کی، لیکن 4 لوگوں کے سامنے جو ہے وہ میری انسلٹ بھی کر دی، میری بے عزتی بھی کر دی، تو ایسی مدد کا کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو اس چیز سے بچنے کا ارشاد فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح، ان لوگوں کی طرح کہ جو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، رئاء الناس، ریا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح اپنے مال کو ضائع نہ کر لو۔ معلوم ہوا کہ ریاکاری سے بھی مال ضائع ہو جاتا ہے، صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا اجر باطل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سن لیجئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر ریاکاری کا، شرک اصغر کا بہت خوف ہے۔
ریاکاری یعنی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرنا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عبادت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا بہت خوف ہے اپنی امت پر۔ کل قیامت کے دن لوگ اعمال لے کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جن کے لیے تم نے یہ اعمال کیے تھے، جن کو دکھلانے کے لیے یہ کام کیے تھے، آج جاؤ ان سے اپنا اجر لے کر آؤ، آج انہی سے اپنا صلہ لے کر آؤ، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس شخص کی طرح جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، لیکن باطل ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔ معلوم ہوا کہ جو ایمان والا نہیں ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا صدقہ بھی باطل ہے، ضائع ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر ارشاد فرما دیا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہوگا، جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، کل قیامت کے دن اس میں سے کسی چیز کے یہ قدرت نہیں پائیں گے، کسی چیز کو یہ اپنے پاس موجود نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کی خیرات، ان کی فلاحی کام، ان کی خدمات، ان کے جو مسلمانوں کی یا غیر مسلموں کی لوگوں کی مدد کرنا، ہمارے ہاں کچھ لبرلز طبقہ جو ہے وہ بڑی واہ واہ کرتا ہے کہ دیکھیں وہ اتنی خدمت کرتے ہیں، وہ اتنی انسانیت کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ جہنم میں جائیں گے، اس کے باوجود وہ دوزخ میں جائیں گے، اور تم کچھ نہیں کرتے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ تو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں، ان کے جو صدقات ہیں وہ باطل ہیں، وہ ضائع ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کے ریاکاری کرنے والا، لوگوں کو دکھلا کے عمل کرنے والا، اس کے عمل باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو دکھلا کر خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارا نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسی انسان کی نیت ہے ویسا ہی اس کا عمل ہے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو وہ لوگوں کو دکھلا کر بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں ارشاد فرمایا کہ تم ظاہری طور پر صدقہ کرو یا چھپا کر صدقہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور جو دکھلاوے کے لیے خیرات کی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 263 نمبر آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اس خیرات سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کو معاف کر دو، تم جو ہے وہ اچھی بات کہہ دو کسی کو، یہ خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کو معاف کر دو، کسی کے لیے اچھی بات کہہ دو، اس خیرات سے کہ جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یا ایذا پہنچانے کے لیے خیرات کی ہے۔ آج ہم دیکھیں خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، احسان بھی جتلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا قرآن مجید، قرآن پاک کی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جو خیرات تم لوگوں کو احسان جتلانے کے لیے کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ کسی کو کوئی اچھی بات بتا دو، کوئی اچھا مشورہ دے دو، یا اگر کوئی غلطی ہوگی کسی کو معاف کر دو، تو یہ تمہاری دکھلاوے والی خیرات سے یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔